سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب۔ لہٰذا یہ آداب میں سے ہے مسجد کی، نماز کے بھی آداب میں سے ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام اور مسجد کے اندر گندگی یا گندی چیز یا بال یا اس طرح کے جو ہے نہ کرنا، علماء نے تو اتنا سخت لکھا ہے، کئی بڑے بڑے علماء فرمایا جس طرح کسی مردار کو مسجد کے اندر جو ہے پھینکنا، اس طرح جو ہے اگر مسجد کی حدود کے اندر جو ہے کنگھی کر کے بال مسجد کی حدود میں پھینک رہا ہے، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کسی مردار چیز کو مسجد کے اندر پھینک رہے ہیں، اتنا زیادہ مسجد کا ادب۔ حضور نے فرمایا بدبودار چیز کھا کر بھی نہ ہو، فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہ مساجد جو ہیں یہ مراکز ہیں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا واسطہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا واسطہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین کے اوپر اگر بنوائی تو مسجد بنوائی ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں ضروری ہوتا تو میرے بھائیوں اگر اسپتال ضروری، پہلے اسپتال نہیں بنوایا، کوئی پارک نہیں بنوایا۔ آج ان کے اوپر اللہ کا ایسے قہر آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی جگہ پارک کے لیے ہے، یہاں مسجد کو گھراؤ، پارک بناؤ۔ میرا رب حضرت آدم کو زمین پر اتار کر سب سے پہلے کہہ رہا مسجد کی بنیاد رکھو، یہاں ظالم کیا کہہ رہے، کہتے ہیں کہ جی پارک بناؤ، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 114 پڑھی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا ظالم مشرک کو کہا، یہاں اللہ دوبارہ لفظ استعمال فرما رہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو مسجد سے روکتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ ان یذکر فی اسمہ، تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے اللہ کا نام لے، اور فرمایا وسعی فی خرابہا، وہ مسجد کی تخریب کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجد کو خراب کر رہا ہے۔ دو معنی کے اندر علماء نے لکھا، ایک مسجد کو خراب کر رہا، مسجد گرا رہا ہے، دوسرے معنی خراب کے اندر یہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا ڈال رہا ہے، فتنہ فساد ڈال رہا ہے، لوگوں کو نماز سے اور ذکر سے روک رہا ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں، لہٰذا جو ظاہری حیت کو بھی بگاڑے گا وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، جو لوگوں کو نماز سے روکے گا وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور ان کے سامنے ابرہا کا قصہ نہیں ہے، وہ بھی آیا تھا، بڑے تکبر کے ساتھ آیا تھا، ہاتھی لے کر آیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ فیل کے اندر اس کا قصہ ذکر کر دیا، اللہ نے ابابیل بھیجے، نیست و نابود کر دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں آج بھی جو اللہ کے ان گھروں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، اپنے ان ناپاک عزائم کو بڑھائے گا، ناپاک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ نے جس طرح میرا رب وہی ہے، میرے رب کی طاقت وہی ہے، میرا رب اب بھی ابابیلوں کو بیچ سکتا ہے، میرے رب کے حکم کے اندر ہے، میرے رب کے حکم میں اسرائیل اور جبرائیل بھی ہے، میرے رب کے حکم میں آسمان اور زمین بھی ہے، میرا رب حکم دے آسمان نیچے آ جائے گا، میرا رب حکم دے زمین پھٹ جائے گی، میرا رب ہواؤں کو حکم دے تمہاری ساری مشینری اٹھا کر پھینک دے گی، میرا رب حکم دے تم کو تیس اور نیس کر دے، نہ حکومت رہے گی، نہ جج رہے گا، نہ عدالت رہے گی، نہ کوئی بندہ رہے گا، میرے رب کے سامنے کوئی کائنات کا ذرہ ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہو؟ کیوں ایسے فیصلے کرتے ہو جس سے رب بھی ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ رب العزت کے محبوب بھی ناراض ہوتے ہیں؟ حضور تو اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھائیں، بنیادوں میں رکھیں، حضور تو اپنے سر کے اوپر پتھر اٹھا کر لائیں، حضور اپنے ہاتھوں کے اندر مٹی اور گارا اٹھا کر لائیں، حضور اپنے ہاتھ سے مسجد کی جو ہے قیمت ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں آج ایسے لوگ کہ جو ان مساجد کی جگہ پر کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی جگہ پارک کے لیے ہے۔ میں تو صرف اشارہ ایک مسجد کی طرف کر رہا ہوں، یہ ایک نہیں، ایسے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، کئی جگہ پر ہو رہے ہیں، اور یہ میری اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ افسوس کی بات یہ ہے، دیکھو عدالت کا حکم اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، لیکن رب کی نافرمانی، رب کے خلاف حکم دینا، اللہ کے قانون کے خلاف حکم دینا، اللہ خود فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے جو مسجد کو گرائے اور مسجد کی بنیاد۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جگہ فلاں چیز کے لیے ہے،
اچھا جی وہ چیز کس کے لیے ہے؟ وہ بھی عوام کے لیے ہے۔ مسجد کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے۔ تو جب عوام خود مسجد چاہ رہی ہے تو پھر تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے، پھر تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو، ایمان والے کو حکومت ملے گی، فرمایا وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ فرمایا کہ وہ اقام صلاح، نماز کو قائم کرنے کی ترتیب بنائے گا۔ نماز کے قیام کی ترتیب مسلمان حکمران کا سب سے پہلا کام اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، وہ اقامت صلاۃ کی ترتیب بنائے گا۔ اقامت صلاۃ کب ہوگی؟ جب مسجد ہوگی، اور مسجد بنانا ان کے ذمے تھا، جگہ دینا ان کے ذمے تھا، سہولیات مہیا کرنا ان کے ذمے تھا۔ آج یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے، آج پارک کے لیے جگہ ہے، آج جو ہے کسی اور اللہ کی نافرمانی کے لیے جگہ ہے، آج جو ہے سڑکوں کے لیے، آج جو ہے چوکوں چوراہوں کے لیے جگہ ہے۔ نہیں ہے تو اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو مسجد کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو لوگوں کے سجدہ گاہ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا جو ہے لوگوں نے وہ چیز اپنی جگہ پر، ہسپتال بھی ضروری، چوک بھی ضروری، سڑکیں بھی ضروری، پارک بھی اپنی جگہ پر، لیکن میرے بھائیوں مسلمان حکمران کا تو کام یہ تھا کہ انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھنی تھی۔ اب انہوں نے مسجد کی بنیاد نہیں رکھی، یہاں الٹا ہو رہا ہے، جنہوں نے مسجدیں بنانی تھی وہی مسجدوں کو گرا رہے۔ لہٰذا یہ تو ایمانی غیرت کا بھی تقاضا ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اب یہ دیکھو، یہ جو ہے مساجد، جہاں پر مسجد، حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں۔ مسجد کے اندر جو آ جاتا ہے، مسجد کے اندر جو آ جاتا ہے، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ لہٰذا مسجد کے اندر جو آ گیا، رب کی رحمت، رب کا مہمان سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب